السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم مکرم معزز سامعات، آج میں آپ سب کے سامنے کچھ لب کشائی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے حضرت فاطمہ کی شادی۔ میں آپ سب کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر کی شادی کے بارے میں لب کشائی کرنے جا رہی ہوں، جو تاریخ اسلام میں آپ کی سادگی اور وقار امت کے لیے ایک عظیم نمونہ ہے۔ معزز سامعات، سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی چہیتی بیٹی تھیں۔ ہمارے نبی کے گھرانے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ پیاری تھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے دل و جان سے زیادہ محبت کرتے تھے اور بار بار کہتے تھے، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی تھیں، چہیتی بیٹی تھیں۔ قدرتی طور پر آج بھی باپ کو لڑکیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور لڑکیاں بھی لڑکوں سے زیادہ اپنے باپ سے پیار کرتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الفت پیدر کا تقاضا تھا کہ ان کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کے لیے کوئی اچھے رشتے کا انتظام ہو۔ عزیز سامعات، آپ کو معلوم ہوگا کہ شادی کے مسائل میں 4 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے منگنی، اس کے بعد نکاح، پھر جہیز، پھر رخصتی۔ منگنی سے رشتے کی تلاش کی جاتی ہے، چاہے وہ لڑکے کے ماں باپ ہوں یا لڑکی کے۔ وہ بے انتہائی کوشش کرتے ہیں ہماری اولاد کے لیے اچھا سا رشتہ مل جائے۔ تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کے لیے پیغام آئے، لیکن ہمارے نبی کسی کو ہاں نہ کہہ سکے، جواب میں خاموشی اختیار کی۔ عزیز سامعات، ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں دوستوں نے حضرت علی سے کہا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کے رشتے کے لیے جاؤ۔ حضرت علی نے کہا، مجھے خود پیغام نکاح دینے میں شرم محسوس ہوئی۔ لیکن دونوں حضرات نے آپ کا حوصلہ بڑھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تم کیوں آئے ہو؟ حضرت علی نے کہا، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، فاطمہ کے لیے رشتہ لے کر آیا ہوں، یعنی پیغام نکاح لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہلاً و سہلاً و مرحبا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی درخواست قبول کر لی، یعنی حضرت فاطمہ کا رشتہ حضرت علی سے ہو گیا۔ ہماری اصطلاح میں منگنی طے ہو گئی، نہ کوئی روپیہ ہاتھ میں رکھا، نہ کوئی رسم و رواج، نہ کوئی مہندی، نہ کوئی تنہائی کے گیت، نہ کوئی مجلس۔ معزز سامعات، جب ہمیں شادی کی اطلاع ملتی ہے تو اس میں ایک لفظ بارات ہے۔ دیکھو، ہمارے تاجدار مدینہ نور عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بارات آتی ہے۔ نہ دنیا نے دیکھا، نہ کسی نے، شاید چشم فلک نے بھی یہ نظارہ نہ دیکھا ہوگا۔ شریف دولہا اکیلا آتا ہے، وہ اپنے پرانے لباس پرانا ہے، لیکن دل اجالا ہے، دل ایمان کی روشنی سے بھرا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں دوست حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو بلایا اور حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہو گیا، اور اس نکاح کا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو گواہ بنایا۔ دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کی شادی کتنی سادگی سے ہو گئی۔ معزز سامعات، اب شادی کا تیسرا مرحلہ جہیز کا ہے۔ دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو جہیز میں کیا دیا۔ ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچو، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز میں ایک مشکیزہ، ایک چکی، ایک پیالہ اور 2 گدے، وہ بھی کھجور کے پتوں سے بھرے ہوئے، اور
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، بس اتنی چیز سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو جہیز میں دے دیا۔ معزز سامعات، اب شادی کا آخری مرحلہ رخصتی کا ہے۔ اب حضرت فاطمہ کا اپنے باپ کے گھر سے حضرت علی کے گھر جانے کا وقت آ گیا۔ باپ اور بیٹی کے درمیان جدائی کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا، میری لخت جگر، میری نور نظر کو رخصتی کے لیے تیار کروایا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد غم میں ڈوبا ہوا وقت تھا۔ اسی کے درمیان حضرت سلمہ کے زبان سے نکلا، کاش کہ حضرت خدیجہ آج زندہ ہوتی۔ آج اگر حضرت خدیجہ زندہ ہوتیں تو اپنی بیٹی کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتیں۔ بس حضرت خدیجہ کا نام لینا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ پڑا۔ آنسو رخسار نبوت پر بہہ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں دنیا سے جاتے وقت اپنی پیاری بیٹی کی سیدنا فاطمہ الزہرا کو ماں کی محبت نے غمگین کر دیا، دل میں ایک طوفان سا برپا کر دیا۔ اس وقت اس قدر رونے لگیں کہ پورا دوپٹہ بھیگ گیا۔ جب شفقت بھری ماں کی یاد آئی تو دل پر چھریاں چل گئیں۔ اگرچہ امہات المومنات نے خدمت اور پیار میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، اور وہ بھی ماں حضرت خدیجہ تھی۔ رخصتی کے وقت ماں کے دل میں کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، رخصتی کے وقت ماں کا موجود ہونا کس قدر ضروری ہوتا ہے، اسے ماں ہی جانتی ہے، اور سسرال جانے والی بیٹی ہی جان سکتی ہے۔ ماں بیٹی کی دھڑکن کا سکون ہوتی ہے، کھلتے ہوئے پھول اور گلستہ ہوتی ہے۔ جب اس ڈوبے ہوئے غم کے ماحول میں شادی تیاری مکمل ہو گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلاسا دیتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگایا اور آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، بیٹی چپ ہو جا، اللہ غنی وانتم فقراء۔ بیٹی فاطمہ، اللہ بے نیاز اور ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ فاطمۃ بضعۃ منی، بیٹی فاطمہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ اے بیٹی فاطمہ، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو تجھ سے عداوت کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا، میں پناہ چاہتا ہوں اس کی اور اس کی اولاد کی شیطان مردود سے، اور زبان نبوت سے دعا دیتے ہوئے اپنے لخت جگر نور نظر کو رخصت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر رخصت فرمایا۔ حضرت فاطمہ اپنے باپ کے گھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر چلی گئیں اور دنیا کے لیے شادی کا ایک عظیم نمونہ چھوڑ گئیں۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔